علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی عظمت اور اس کی جو فضیلت ہے اسے اجاگر کرتے ہوئے میرے محبوب نے حافظ قرآن کی دو طرح کی عظمتیں بیان کی۔ اور ایک عظمت تو اس کی ہے دنیاوی لحاظ سے، اور ایک عظمت اس کی آخرت کے لحاظ سے ہے۔ آخرت کے لحاظ سے جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے لحاظ سے بھی حافظ قرآن کی جو عظمت ہے، جو اس کا پروٹوکول ہے، میرے محبوب نے اسے بیان کیا۔ ایک تو وہ عظمت ہے کہ جو قرآن حفظ کرنے کے بعد ملنی ہے، اور ایک وہ فضیلت اور عظمت ہے جو ابھی حفظ کے دوران ہی پہلے دن جب بچہ گھر سے نکلے قرآن پڑھنے کے لیے، اس وقت سے وہ عظمت اور وہ فضیلت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب بچہ طالب علم قرآن پڑھنے، علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، آج اس بات پہ لوگ فخر کرتے ہیں، کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا کوئی بڑا آئے تو اس کے لیے سب سے بڑا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے سرخ قلیم بچھائے جاتے ہیں، یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ لیکن مبارک ہو قرآن پڑھنے والے کو، اور مبارک ہو علم دین پڑھنے والے کو، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کی راہوں میں رب کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ آج اگر کوئی اس کو محسوس نہ کرے، کہے کہ مجھے تو پر بچھے نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہمیں اپنے نبی کے فرمان پہ اتنا یقین ہے جتنا ہمیں رب کے کلام پہ یقین ہے۔ ہمیں اپنے نبی کے فرمان پہ اتنا یقین ہے جس طرح ہمیں یہ یقین ہے کہ رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اتنا ہمیں اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے، وہ فرما گئے، فرشتے پر بچھاتے ہیں، ہمیں محسوس نہ ہو، پتہ نہ چلے، لیکن یہ پروٹوکول اس عالم دین کے لیے، اس حافظ قرآن طالب علم کے لیے پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب گھر سے نکلتا ہے اس کے مدرسے آنے تک فرشتے اس بات پہ اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے والے کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام